बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ ले, आखिरी तीन को पढ़ के दाम करने वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला शुरू करें भाई, क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह का जिक्र जो है सबसे बड़ा है। कुरान पाक में दो तरह के अहकामात हैं। हज़रत जी फरमाते हैं कि कुरान पाक में दो तरह के अहकामात हैं, एक रूहानी है और एक जिस्मानी। रूहानी जो है वो अल्लाह पाक खुद सिखा रहे हैं, खुद बता रहे हैं और उनका अजर और सवाब भी खुद ही अल्लाह पाक दे रहे हैं। जबकि जिस्मानी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए भी जा रहे हैं, खुद करके दिखाई भी जा रहे हैं। और उनका हिसाब किताब भी जो है ना, ये किरामन कातिबीन फरिश्तों के जरिए जो दिया जा रहा है, सज़ा भी फरिश्तों के जरिए दी जा रही है। लेकिन रूहानी अहकामात अगर देखे जाएँ तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कुरान पाक के अंदर, जिसका मफ़हूम है कि जिसने मेरे जिक्र से एराज किया है तो उसकी मईशत तंग कर दी जाएगी और क़यामत जो है अंधा उठाया जाएगा। यानी कि मईशत क्या है? मईशत ये है कि उसका गुजरन जो है तंग कर दिया जाएगा। उसके पास हर चीज़ की आसाइश तो है, लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। हर किस्म की आसाइश आराम के लिए कुछ भी हो, यानी कि वो सुकून नहीं उसकी ज़िंदगी में। एक से एक जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात पैदा होती चली जाएंगी, मुसीबतें आएंगी। लेकिन जब जिसकी ज़िंदगी में जिक्र होगा तो उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान होगा, सुकून होगा। इत्मीनान क्या होता है? होगा कि उसका दिल जो है मुतमईन हो जाएगा। यानी कि उसके ऊपर अगर मुश्किल भी आएगी तो वो उस मुश्किल का सामना जो है कंधा पेशानी से करेगा, सब्र से करेगा, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह पाक होते हैं। तो वो सब्र के साथ हर परेशानी को बर्दाश्त करेगा और कहेगा ये अल्लाह पाक की तरफ से है और अल्लाह पाक ही जो है इसको दूर करने वाले हैं। और जो जिक्र से एराज करेगा उसको क़यामत के रोज़ अंधा भी उठाया जाएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपना जिक्र दायम करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि ये जिक्र दायम कब बनेगा? जब हमारे दिल से शैतान जो बैठा हुआ है कुर्बान में टेक कर, इसको निकालेंगे। ये क्योंकि शैतान जो है खबीस हमारा रूहानी दुश्मन है और हमारे दिल के ऊपर सवार होकर हमें गुमराहियों पर चलाता है। हमें जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनके तरीक़ों से दूर ले जाता है। अल्लाह पाक के हुक्मों को हमारी ज़िंदगी से दूर ले जाता है और हमें जो है जहन्नम के रास्ते पर ले जाता है। तो इसका क्या तरीका है? इस शैतान को जो है इस दिल से निकालना पड़ेगा। इस जमात का भी अल्हम्दुलिल्लाह यही मकसद है कि सबसे पहले जो है दिल से शैतान को निकालना है, फिर इसके अंदर अल्लाह पाक की मोहब्बत डालनी है, अल्लाह पाक का इस्म डालना है, यानी अल्लाह 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 से जो है इस दिल को जारी करना है। जब इस दिल से शैतान निकल जाएगा, अल्लाह पाक की मोहब्बत आ जाएगी, तो हमारी जितनी भी इबादत है उनमें वज़न आ जाएगा। हम नमाज पढ़ेंगे तो वह हजूर कल्ब वाली नमाज होगी। हम रोज़ा रखेंगे तो वो रोज़ा होगा जो अल्लाह पाक ने जिसके बारे में फरमाया है इसका अजर सवाब मैं खुद हूँ। तो यानी कि हमारे रोज़े में, नमाज में, हज में, ज़कात में और जितनी भी इबादत हैं सब में इजाफा होता चला जाएगा। और इससे क्या होगा? जब हमारा दिल बनेगा, हमारा किरदार जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अच्छे इखलाक वाले रोज़े क़यामत दिन मेरे साथ ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। क्योंकि इखलाकियात बहुत बड़ी चीज़ है। जब ये जिक्र इंसान के दिल के अंदर, इंसान के ज़र्रे ज़र्रे में शामिल हो जाएगा तो उसके अंदर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो है वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर देगा और उसके अंदर इखलाकियात जो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। फिर वो लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करेगा, फिर वो छोटों से प्यार मोहब्बत करेगा और वो बड़ों का अदब करेगा, असाज़ा इकराम की कदर करेगा, अपने घर वालों के साथ भी प्यार मोहब्बत से, अदब से बात करेगा। यानी कि उसकी ज़िंदगी जो है बड़ी प्यारी गुजरना शुरू हो जाएगी।
لوگ اس کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو ذکر کثیر کرتا ہے اس کے لیے فرشتے جانور بھی جو ہے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کثیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے ذکر کثیر میں رکھے۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ پاک کی رحمت بڑھ جاتی ہے، اور شیطان کو جو ہے زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر اس میں سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا روحانی دشمن ہے، اور کوئی بھی دشمن نہیں ہے، صرف یہی ہے شیطان جو انسان کا سب سے بڑا روحانی دشمن ہے، اور انسان شیطان جو ہے انسان کے دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب یہ شیطان بھی ہمارے دل سے ہٹ کے اللہ پاک نے ہماری طرف سے آیا ہے کہ اللہ پاک نے شیطان کو ہمارے دل سے ہٹا دیا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت بڑھ رہی ہے۔ اور ماہ رمضان میں دیکھنے کی مشاہدہ کرنے کی بات ہے کہ مساجد جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، عبادات کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان میں وہی شخص بدبخت رہ سکتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلاۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے ہم نے ایسا تو نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو، سیڑھی پر قدم رکھا، ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ گڑ گڑا کے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ فرما لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو کتنی بڑی وعید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بد دعا دے رہے ہیں، اور ادھر سے فرشتہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی، اتنا بڑا فرشتہ ہے جو وہ خود نہیں آیا، وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے آیا ہے۔ تو اس میں کوئی وعید ہی نہیں ہے کہ وہ اس شخص کی ہلاکت میں کہ وہ شخص ہلاک ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ اس ماہ رمضان کی تمام برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ رمضان کیا پتہ پھر ہماری زندگی میں آئے نہ آئے، تو اسی مہینے سے انہی گھڑیوں سے، یہ جو گھڑیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے، اور گڑ گڑا کر اللہ پاک سے رو کر مانگ کر گرو آزاری کر کہ اللہ پاک آپ ہی میرے گناہ معاف نہیں فرمائیں گے اور کون فرمائے گا، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی جائے، اللہ پاک سے نعمتوں میں اضافے کی دعا بھی کر لی جائے، اپنے لیے بھی مانگ لیا جائے اور پوری امت کے لیے مانگ لیا جائے، آپ صلاۃ والسلام کے درجات کے لیے مانگ لیا جائے۔ تو یہ ماہ رمضان جو ہے قبولیت کا وقت بھی ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان کی قدر کرنے کی اور ذکر کثیر کرنے کی اور لوگوں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے جنت کا عمل ہے، ماشاءاللہ سے جنت کے جنگل کا عمل ہے، ماشاءاللہ سے جنگل کے اندر جایا جائے، وہاں رویا جائے، گیڑ گڑایا جائے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا ہر چیز بوٹا بوٹا پتا ڈالی ڈالی اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان وہاں جا کے بیٹھے گا تو ہر طرف سے اللہ کی صدا آئے گی، پھر اللہ پاک سے مانگنا بھی آسان ہو جائے گا، اللہ سے لو لگانا بھی آسان ہو جائے گا، اور دل کا کنیکشن بھی جو اللہ پاک سے ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی لطائف دے کے مراقبہ کروا دیں، کوئی اور ساتھی ایڈ کرنا چاہے تو پلیز وہ بھی ایڈ کر سکتا ہے۔ جی مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جی درود شریف پڑھ لیں، کچھ دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا فیض عطا فرما دیجئے، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا فیض عطا فرما دیجئے،
یا اللہ رمضان کریم کی اور قرآن مجید کی رحمت برکت کا فیض عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یا اللہ کریم ماہ کو رمضان کی رحمت برکت اور قرآن کا مجید کی فیض رحمت عطا فرما برکت کا دیجیے۔ فیض عطا فرما دیجیے۔ مہربانہ مہربانی چاکر مہربانہ مہربانی چاکر تیری رحمت وسیع ہے۔ تیری رحمت رحمت وسیع بہت ہے۔ وسیع ہے۔ اللہ 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 لطیفہ سری، تیسرا لطیفہ لطیفہ سری۔ جی اللہ 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 لطیفہ نفس، جی اللہ 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 سلطان الاسکار، اللہ 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 جی کون سا مراقبہ کروایا ہے؟ اللہ پاک کے عشق کے فیض کا مراقبہ کروا دیں۔ رمضان 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 مبارک کے ساتھ بڑے گناہوں کی اللہ معافی پاک کے کے ساتھ عشق کا مراقبہ کرتے ہیں۔ جی
دعا کرا دیں. عثمان بھائی سے گزارش ہے پلیز بہت کریں. ہمارے لیے بھی دعا کریں. ہم ککرے والے جا رہے ہیں. اللہ خیر کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ لیجیے. یا اللہ تعالیٰ کیا تمہاری خیر واپس یا اللہ تعالیٰ آمین یا اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ ان کے درجات یا اللہ تعالیٰ ان کے درجات آمین یا اللہ تعالیٰ سب سے بہترین شخص یا اللہ تعالیٰ بندہ نے کوئی قرآن پاک کے یا اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمیں روحانی اور جسمانی طور پر جتنے بھی بیماری ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آمین یا اللہ تعالیٰ ہم ذکر کثیر کرنے اور بتانے کی توفیق عطا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ پوری امت کو اپنے ذکر سے جاری کر. یا اللہ تعالیٰ پوری امت کو جہنم سے بچا کے جنت سے جانے والا کر. یا اللہ تعالیٰ کی بات پہنچتی کہ ہر ساتھی بچہ سب پر یا اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو سب کر دیں. یا اللہ تعالیٰ حضرت روحانیت میں سب سے اونچا مقام عطا فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ حضرت ہر طرح سے حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ حضرت تمام گزار سے نواز دیجیے. یا اللہ تعالیٰ حافظ والا فرما. اللہ آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خیر خیریت نال ککڑے والے لے جاوے. ساڈے سلامات پیش کرے حضرت صاحب بڑے حضرت صاحب. آمین آمین آمین.